الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن بھی اب ہمارے ہاں حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات بیان کی جاتی ہیں حضرت کے مکاتیب شریفہ سے۔ دفتر اول کے مکتوب نمبر 265 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت غزینی کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی کی شرط کے بارے میں ہے۔ کیا آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کی آرزو کی تھی؟ ہاں بے شک گوشہ نشینی صدیقین کی آرزو ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ گوشہ نشینی اختیار کرے، اس طرح یکسو ہوں کہ مسلمانوں کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آپ سے سب نے ارشاد فرمایا، حق المسلمی علی المسلمی خمس، رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس۔ مسلمانوں کے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چین کا جواب دینا۔ لیکن دعوت قبول کرنے میں چند شرطیں ہیں۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے، اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کا فرش حلال نہ ہو یا وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہو یا چھت یا دیوار پر جانداروں کی تصویریں ہوں یا باجے یا سما کی کوئی چیز موجود ہو یا کسی قسم کا لہو لعب کا شغل ہو یا غیبت، چغلی و بہتان اور جھوٹ وغیرہ سننا پڑے تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے، اور سب امور اس دعوت کی حرمت و کراہت کا موجب ہے۔ اور اسی طرح اگر دعوت کرنے والا ظالم یا فاسق یا مبتدع یا شریر یا تکلف کرنے والا فخر مباحات کا طالب ہے تب بھی یہی حکم ہے، اور شرط اسلام ہے کہ اسلام کی دعوت قبول نہ کرے جو ریا و سمع کے لیے تیار کیا گیا ہو، اور محیط میں کہ جس طرح سوال پر لہو لعب یا سرور کا سامان ہو یا وہاں لوگ غیبت کرتے ہو یا شراب پیتے ہو، وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر سب موانع موجود نہ ہو تو دعوت قبول کرنے سے چارہ نہیں، لیکن اس زمانے میں ان موانع کا مفقود ہونا دشوار ہے۔ اور جان لے کہ عزلت اغیار باید نے زیار، غیر سے دوری نہ ہر یار، یعنی کیونکہ ہمراضوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا اس طریقہ حالیہ کے سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند کو رسول نے فرمایا کہ ہمارا طریق صحبت ہے، کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے، اور صحبت سے ان کی مراد طریقت سے موافقت کرنے والوں کی صحبت ہے، نہ کہ مخالفین طریقت کی صحبت، کیونکہ ایک کا دوسرے میں فانی ہونا صحبت کی شرط ہے جو موافقت کے بغیر میسر نہیں ہوتا۔ اور مریض کی عادت سنت ہے، جبکہ اس بیمار کے کوئی خبرگیر ہو اور اس کی تیمارگر تو ورنہ اس بیمار کی عادت واجب ہے، جیسے کہ مشکات کی حاشیے میں۔ اور نماز جنازے میں حاضر ہونے کے لیے کم از کم چند قدم جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ میت کا حق ادا ہو جائے، اور جمعہ و جماعت اور نماز پچکانا اور نماز دین میں حاضر ہونا ضرورت اسلام سے کہ جنس چار نہیں، اور باقی وقتوں کو تبتل و انقطاع انتہائی گوش نشینی میں گزارے، لیکن پہلے نیت کی تصحیح ہونی چاہیے۔ گوش نشینی کو دنیا کی کسی غرض سے آلودہ نہ کرے، اور ذکر جل شانوں کے ساتھ باطن جمعیت کے حاصل ہونے اور بے فائدہ و بیکار اشغال سے منہ موڑنے کے سوا گوش نشین سے اور کچھ مقصود نہ ہو، اور تصحیح نیت میں بڑی احتیاط کرے، ایسا نہ ہو کہ ضمن میں کوئی نفسانی غرض پوشیدہ ہو، اور نیت کے درست کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا تضرع بہت زیادہ کرے، ہوگا عاجز ان کی ساری اختیار کرے تاکہ حقیقت نیت مؤثر ہو جائے، ساتھ استخارے ادا کرے تاکہ تصحیح نیت کے ساتھ گوش نشین اختیار کر سکے۔ امید ہے کہ اس میں بڑے فائدے مرتب ہوں گے، باقی حالات کو ملاقات پر موقوف رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پر مغز کلام ہے۔ اصل میں ایک حدیث شریف ہے جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری صحبت سے خلوت اچھی ہے، اور اچھی صحبت خلوت سے اچھی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، بری صحبت سے خلوت اچھی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ 0 مائنس سے بڑا ہے اور پلس 0 سے بڑا ہے، یہ تو سب لوگ سمجھ جائیں گے، مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خلوت کو آپ 0 سمجھ لیں اور صحبت سو کو مائنس سمجھ لیں، اور صحبت خیر کو، صحبت صالح کو، اس کو پلس سمجھ، بس بات صاف ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اگر خطرہ ہو
برائی میں پھنسنے کا صحبت کی وجہ سے، تو اس وقت خلوت بہتر ہے. اور اگر محرومی ہو اچھی صحبت سے خلوت کی وجہ سے، تو اس وقت صحبت بہتر ہے. بس اس کو مطلب اس اصول کو اگر دیکھا جائے تو ساری چیزوں کا لب لباب مطلب آ گیا. آگے جا کر پھر کچھ جن کو آج کل کے دور میں ٹرینڈز کہا جاتا ہے، ٹرینڈز یعنی مختلف لوگ کے مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فیصلوں میں فرق پڑ جاتا ہے. نقشبندی سلسلے کا نسبت وہ انعکاسی سے شروع ہوتا ہے، لہذا اس میں صحبت شیخ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے ابتدا میں کم از کم. لہذا ان کے لیے صحبت کا اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور چشتی حضرات پہلے صفائی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر گندے برتن میں آپ نے کوئی اچھی چیز ڈال لی تو وہ بھی گندا ہو جائے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں پہلے برتن کو صاف کرو پھر اس کے بعد اس میں اچھی چیز ڈالو. تو اس وجہ سے وہ ذکر بعد میں کراتے ہیں اور صفائی پہلے کراتے ہیں، جس کو ہم تخلیہ کہتے ہیں. تو یہ تخلیہ جو ہے ان کے وہاں اس اور یہ آپس میں اجتہادی ذوق کی بات ہے، اس میں ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے. دونوں بڑے اچھے ہیں، لہذا ان کا بھی اچھا ہے ان کا بھی اچھا ہے، کوئی ہم لوگ فرق نہیں کر سکتے. ہاں البتہ حالات پر منحصر ہے اور ذوق اور مناسبت پر بھی منحصر ہے، لہذا جس کا جو ذوق ہو اسی کے مطابق کر لے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس کا شیخ ہو وہ شیخ سے پوچھ کے کرے، تو ان کو اسے صحیح صورتحال بتا دیں کہ آپ کے لیے خلوت اچھی ہے. جس حضرت ہمارے حضرت نے جیسے پوری تشریح کے ساتھ ساری چیز بتا دی. اب دیکھیں عزلت نشینی کس لیے ہے؟ برائی سے بچنے کے لیے، اچھائی سے بچنے کے لیے تو نہیں ہے، برائی سے بچنے کے لیے. تو اب برائی سے بچنا تو ہے، لیکن وہ جو اچھائیاں ہیں وہ کم از کم وہ کر لے. تو جیسے آپ سے نے 5 حق بتائے یہ چاہیے، لہذا وہ 5 حقوق پورے کر لو. کیا ہے؟ پہلا سلام کا جواب دینا. لیکن سلام کا جواب دینا، جب کوئی سلام کرے گا تو جواب دو گے نا. جب اس کا موقع آئے گا تو سلام کو جواب دو گے. ظاہر ہے اگر کوئی موقع سامنے آئے گا نہیں تو آپ کے اوپر جواب ہی نہیں. لہٰذا یہ تو بات اس وقت ہے جب آپ باہر ہوں، بازار میں ہو، راستے میں ہو، یا کہیں سے آ جائے یا کوئی آپ کے پاس آ جائے تو اس وقت سلام ہوگا. دوسری بات مریض کی عادت کرنا. ہاں اس کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے. بس ایک اپنے خلوت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی مریض ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں مریض ہے، اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چل جائے، اس کی عادت کر کے پھر واپس آ جائے، اپنے خلوت میں بیٹھ جائے، کوئی مشکل نہیں. تیسرا جنازے کے ساتھ چلنا. تو جنازہ فرض کفایہ ہے، تو اس وجہ سے فرض کفایہ کی نیت سے اس میں شمولیت اختیار کی جا سکتی، پھر بعد میں واپس آ جائے. اچھا، دعوت قبول کرنا، اس پر تو حضرت نے بڑے تفصیلی کلام کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ آج کل ان چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو پتہ کیا ہوا؟ آج کل وہ دعوت قبول کرنا بڑا مشکل. تو چوتھی بات بھی فائنل ہوگی. ہاں جی. اب 5ویں بات ہے چینک کا جواب دینا. تو آپ کے سامنے کوئی چینکے تو جواب دیں گے نا، کہ آپ کے سامنے کوئی چینکے نہیں تو آپ جواب کیا دیں گے؟ مطلب یہ اب بات سمجھ آ رہی نا. تو جو معروف خلوت ہے اس میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہے. آپ جنازے کے ساتھ بے شک جائیں، آپ مریض کی عادت کر لیں، یہ 2 چیزیں تو آپ مطلب ریموٹلی کر سکتے ہیں، مطلب خلوت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور باقی آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوتی، کیونکہ سلام کوئی کرے گا تو آپ جواب دیں گے. ہاں جی. اور دعوت کوئی کنڈیشن ہوگی صحیح تو پھر آپ دعوت قبول کریں گے. ہاں. اور یہ ہے کہ چینک کوئی آپ کے سامنے چینک گیا تو پھر جواب ہوگا. تو اس وجہ سے تینوں وہ ہے کہ سمجھ لیجیے کہ معاف ہو سکتی ہیں کیونکہ حالات اس کے نہیں ہوتے. اور باقی 2 کی آپ انسان وہ کر لے تو بہت آسانی کے ساتھ ہو گیا. ہاں جی. یہ مطلب ذہن ہے وہ اس میں کوئی
مشکل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے جن سے فائدہ ہو. وہ دو قسم کا ہے. ایک علماء کی صحبت جن سے علمی مسائل انسان سیکھتا ہے, اور ایک جو ہے نا مشائخ کی صحبت جن سے انسان کی قلبی حالت بہتر ہوتی ہے, کیونکہ یہ قلب ایک میگنیٹ ہے اور ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے. لہذا جو اللہ والا ہوگا تو اس کے ہاں سے خیر کی چیزیں ریڈیٹ ہو رہیں گی, تو اس کو لوگ ریسیو کر لیں گے, جو دوسرے لوگ ہوں گے ریسیو کر لیں گے. ہاں جی. اور برے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل بری چیزیں ریڈیٹ کر رہے ہوں گے تو ان سے بچنا ضروری ہوگا. تو خلوت تو ان سے ہے نا جو بری ریڈیشن ہے, اس سے بچنا ہے. جو اچھی چیز ہے اس سے تو بچنا نہیں ہے, ہاں جی, بلکہ اس کو تو حاصل کرنا ہے. تو لہٰذا اگر اچھی صحبت مل جائے تو اس کے لیے خلوت کو منع کی جا سکتی, اور اگر بری صحبت ہو تو اس سے دوبارہ خلوت میں چلا جائے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو کنڈیشن, کہ کس قسم کی حالت ہے اس قسم کی جو ہے نا مطلب ہے کہ بات کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں کافی حد تک صاف ہو گیا الحمدللہ. فرصت کو غنیمت جاننے کی ترغیب. فرصت کو دفتر اول کے مکتوب نمبر 133 میں ارشاد فرماتے ہیں, فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے اور وقت عزیز کی قدر کرے. رسوم و عادات سے کوئی کام نہیں بنتا, ہیلے بہانے تلاش کرنے سے سوائے خسارہ و مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہلک المصوفون سوف افعل, یعنی قریب یہ کام کروں گا کہنے والے ہلاک ہو گئے, یعنی ٹالنے والے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. ہمارے کچھ ساتھی لاہور میں وہ بتاتے ہیں کہ پورے سال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں شاہ سے بایت ہم اطلاع کرنا, شاہ سے بایت ہم اطلاع. کہتے اچھا ٹھیک. کہتے جب وہ آپ آ جاتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں او جی یہ کام پڑ گیا تھا, یہ کام پڑ گیا تھا, یہ کام, اب میں آؤں گا انشاءاللہ میں آؤں گا, اور پھر اگلے سال پہ وہ ٹال دیا جاتا. تو اس کا مطلب نہیں کرنا چاہتے, دائروں کے اوپر زبردستی تو نہیں ہے, لیکن حدیث شریف میں کیا ہوا, جو کہتے ہیں کہ اب بس ہم کریں گے بعد میں, یہ لوگ ہلاک ہوئے. کیوں؟ یہ ٹال رہے ہیں, ان کے عمل کرنے کی نیت نہیں ہے, ان کی نیت ٹالنے کی ہے. مطلب جیسے مجلس ہوگی اس مجلس کو گرم کر دیں گے, ہاں جی بادشاہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, عمل کرنا نہیں ہے. لہٰذا بس وہ وقت گیا, سب وقت گیا, بات ختم ہو گئی. ہاں جی. جو لوگ طالب ہوتے ہیں سبحان اللہ, ان کا بھی ہم نے حال دیکھے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کچھ کیا تھے, کہاں سے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب وہ اس دن مجھے رشیا سے وہ ایک خاتون کا آیا, وہ ماشاءاللہ وہ ہے نا اس کے بارے میں بتا رہے کہ یہ وہ اب سارے طلب ہے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے. ہاں جی. اس طریقے سے پتہ نہیں کہاں سے مطلب جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, ادھر لوگ پہنچ جاتے ہیں جگہ پر. ہاں جی. تو یہ کیا ہے, طلب والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ کی بڑی قدر کرنی چاہیے کیونکہ زیادہ میں طلب. وہ جو مصوفون ہوتے ہیں ظاہر وہ بس بیچارے ساری عمر اسی میں لگے رہتے. موجود عمر کو موہوم کام یا لذات و آسائش دنیائی میں صرف کرنا اور موہوم بے فائدہ کو موجودہ زندگی کے لیے حفاظت کرنا بہت بڑا ہے. چاہیے کہ نقد وقت یعنی موجودہ وقت کو اہم کاموں میں صرف کرے اور ادار یعنی غیر موجود وقت کو دنیائی کاموں میں اور بے فائدہ آرائشوں کے لیے مؤخر کر دے. مطلب یہ ہے کہ جو حاضر وقت ہے اس کو تو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لیں, اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بات پہ ٹال لیں, بات پہ ٹال. اور جو اصل چیز وقت ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ اچھے کاموں کے لیے خرچ کر لے, اور یہ سوچے پتہ نہیں موت کس وقت آ رہی ہے, یہ تو میں اچھے کام کے لیے صرف کروں گا, یہ تو میں اچھے کام کے لیے صرف کروں. مسلسل ٹالتے رہیں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف تھوڑی سی بہرام تاکہ ماسوا حق کے آرام سے نجات حاصل ہو. گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں, وہاں تو
قلب سلیم طلب کرتے ہیں. لہذا اصل مقصد کا فکر کرنا چاہیے اور بے فائدہ کاموں سے پوری طرح منہ پیر لینا چاہیے. یہ حضرت نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرصت دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ وقت بہت بڑی دولت ہے. ٹائم از مور دین منی. لوگ کہتے ہیں ٹائم از منی, ہم کہتے ہیں ٹائم از مور دین منی. ہاں جی, منی کین بی اسٹورڈ, ٹائم کانٹ بی اسٹورڈ. ونس یو مسڈ دین یو مسڈ, دین یو کانٹ گیٹ اٹ. پھر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے, وہ جو گیا تو گیا. یعنی ایسی بات عجیب ہے کہ ابھی جو آنے والے لمحہ ہے, مستقبل ہے, ابھی حال ہو گیا مار کے ٹیپ چل رہی ہے, مطلب ظاہر آپ کچھ نہیں کر سکتے تھوڑی دیر میں, پتہ نہیں. یعنی اب تو جلدی جلدی ایسے ٹائم گزرتا ہے, آدمی حیران ہو جاتا ہے. میں اکثر جمعے کو دیکھتا ہوں کہ ابھی جمعہ گزرا ہوتا ہے کہ پھر ابھی جمعہ آ رہا ہو. ہاں جی, یعنی آدمی بالکل یہ جو ایسے جیسے بیان ہے, بھئی ابھی یہ بیان گزر گیا پھر اب وہ بیان آ گیا. مطلب اتنا جلدی جلدی ٹائم گزرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اوقات کے اندر برکت نہیں رہی. ہاں جی, تو یہ جو وقت آپ کے پاس ہے اس کی قدر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو بڑھا دوں گا. تو بڑھا دینے کا کیا مطلب ہے؟ وقت کی اگر کوئی قدر کرے گا, شکر کرے گا, تو اس کو کیسے بڑھایا جائے گا؟ تو اس کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ اس میں برکت ڈال دیں گے. تھوڑے وقت میں آپ زیادہ کام آپ کو ہو جائے کرے گا, یہ برکت ہوگی. مطلب جو ہے نا, مطلب وقت میں بالوں کے وقت میں برکت ہوتی, تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جاتا ہے. اور بالوں کے وقت میں برکت نہیں ہوتی, بہت سارے وقت میں بھی کام نہیں ہوتا, کام پنسا رہتا ہے, مسلسل مسائل ہوتے رہتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ کام پنستا رہتا ہے, جس کی وجہ سے انسان مطمئن نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سے پھر کام لیتے ہیں. دفتر اول کے مکتوب نمبر 136 میں ارشاد فرمایا اس مرتبہ آپ کا لشکر میں جانا فقیر کو پسند نہیں آیا. دیکھیے اس میں کیا حکمت ہے. والامر عند اللہ سبحانہ, اور سب کام تو اللہ کے اختیار میں. خیال فرمائے کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کمال مہربانی سے آپ کو روز مرہ کی گزارے کے اسباب عطا فرمائے ہوئے ہیں. اس کو غنیمت جان کر اصل کام کی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو مزید معیشت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے, کیونکہ اس طرح کاموں کا تسلسل جاری ہو جاتا ہے, یعنی سلسلہ طلب لامتناہی ہو جاتا ہے, اور درویش میں طول عمل یہ کفر ہے. اور قرض سے فارغ ہونے کا معاملہ معلوم نہیں کہ کب ادائیگی ہو, کہ خواجہ صاحب سے کوئی صورت پیدا کر لے اور آپ کو کوئی شبہ ہے تو خواجہ صاحب کی طرف صاف صاف جواب واضح طور پر لکھنا چاہیے. وہ جواب بھی صاف طور پر لکھیں, اور جواب سے پختہ وعدہ مفہوم ہو تو اس نیت سے چلے جائیں. لیکن تصویف یا نیک کام میں ٹال مٹول و تاخیر کا کیا علاج؟ آپ کو جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں, کیونکہ فرصت کے لمحات غنیمت ہے. یہ اصل میں گویا کہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو زیادہ لمبی لمبی امیدیں کوئی رکھتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ ایک انسان کو خیر کے کاموں سے روک دیتا ہے. آج خیر کے کاموں سے روک دیتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جو فوری چیز ہے اس کو حاصل کر لو, جو آپ کو مل سکتا ہے ان دین کا کام, خیر کا کام, اس کو نہ چھوڑو. باقی جو بعد میں تو موقع مناسبت کے لحاظ سے جو آئے گا تو پھر کر لو نا. اب آپ کے منصوبے اتنے بڑے بڑے ہو کہ وہ پورے ہی نہ ہو سکے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہاں جی, بعض لوگ کہتے ہیں جب تک ہماری پوری بلڈنگ تیار نہیں ہوگی مدرسہ نہیں شروع کر سکتے, تو پوری عمر میں مدرسہ ہی بناتے رہتے, وہ کام نہیں ہوگا تھا. بھئی آپ چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کام شروع کر لے, جیسے جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ بناتے جائے گا, کام بنتا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پوسٹ پون نہ کیا کریں, یہ مطلب جو وقت اللہ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. جتنے بھی بڑے بڑے دینی پروجیکٹ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی قسم پرسی میں شروع ہوئے ہیں, پہلے کوئی بھی نہیں جانتا اس کو. ہاں جی,
پہلے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن بعد میں اللہ پاک اس کو اتنا بڑھا دیتے کہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ بہت زیادہ لمبی لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ معیشت کی جو بات ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مرض ہمیشہ کے لیے، مطلب یہ متعدی مرض ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ آپ کا ایک ریزنیبل معیشت کا نظام ہوتا ہے اور آپ دوسرے کو بھی شروع کرتے ہیں، پھر دوسرے کے ساتھ تیسری بھی شروع کرتے ہیں، تیسرے کے ساتھ چوتھی. مجھے بتاؤ کہاں روکو گے؟ کہیں پر تو رکنا ہے نا. تو اگر آپ کا حرص پورا ہی نہیں ہوتا تو پھر کیسے روکیں گے؟ نتیجتاً ہمیشہ ہمیشہ انسان پریشان ہوتا ہے. آج یہ بعض لوگ دو دو تین تین کام کر رہے ہوتے ہیں، دفتر میں بھی کام کر رہے تھے، پھر کوئی کاروبار بھی کر رہے تھے، پھر کسی اور کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک عجیب گورکھ دھندا ہوتا ہے. اس گورکھ دھندے میں وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے اور مسائل کے شکار ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ اپنے اخراجات محدود کر لو، یہ آپ کے بس میں ہے. آمدنی کو بڑھانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اور ریسٹرکشنز ہیں. تو جب توڑے پہ گزارا کرنا آئے گا تو اس سے ماشاءاللہ مجھے بہت عبرت ہوئی. ہمارے ایک ساتھی تھے، ریٹائر ہو گئے آرمی سے. میں نے اس سے ویسے پوچھا، میں نے کہا حضرت کیا ارادہ ہے اس کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد؟ انہوں نے کہا 6,000 روپے پینشن ہے، گاؤں میں رہوں گا، گاؤں میں اتنے اخراجات نہیں ہوتے، لہٰذا مجھے کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے، میرا گزارا گاؤں میں اس سے اچھی طرح ہو جائے. اب دیکھو کتنی اچھی سوچ. عام لوگ کا یہ سوچ نہیں ہوتا. عام لوگ ایسے کیا ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا تو ریٹائرمنٹ میں کم از کم آمدنی نصف ہو جاتی ہے تقریباً. تو بہت سارے گھر جن کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تو اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنی ٹینشن ہوتی ہے، رو رو کے مطلب جو ہے نا وہ مانگ رہے، بزرگوں کے پاس جاتے، دعائیں کرتے ہیں، ٹینشن مل جائے. ان میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جنرل لوگ جو ہوتے ہیں، جو اس طرح ہم دیکھیں ہم پریشان. تو وہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ جتنی ہوتی ہے یا ان کا اضافی جو چیزیں آمدنی ہوتی ہے اس کے مطابق ان کے اخراجات ہوتے ہیں. تو ان اخراجات کے ساتھ جب وہ عادی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر تو اتنا وہ نہیں ہوگا، مطلب وہ اضافی چیزیں تو کم از کم ختم ہی ہو جائیں گی نا. وہ جو لوگ دیتے رہتے ہیں کسی وجہ سے وہ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں. اچھا وہ تو گئے ساتھ پینشن بھی آدھی کے لگ بھگ ہی ہوتی ہے تقریباً. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد لوگ بھی منہ موڑ لیتے ہیں تو اندھیر نظر آنی شروع ہو جاتی. تو اس وقت ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت جتنے آپ کی آمدنی ہوگی اپنے اخراجات اس کے حساب سے رکھو. کیسا عجیب ترین اصول ہے. ریٹائرمنٹ کے وقت جتنی آمدنی آپ کی ہوگی اخراجات اسی کے حساب سے رکھو. تو اگر آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کے کوئی اسٹیٹس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، آپ کے گھر والے بھی اس کے ساتھ عادی ہوں گے اور نتیجتاً آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور یہ واقعی بہت زبردست اصول ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ریٹائر ہوئے، بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے. وہ جب ریٹائر ہوئے تو ان کے جو بچے تھے وہ بھی بڑے ہو گئے تھے. آخر جو ریٹائر ہوتے ہیں تو بچے تو بڑے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے بچے بڑے تھے، بعض برس روزگار بھی تھے، بعض پڑھ رہے تھے، بعض برس روزگار تھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ آپ ابھی کام کر سکتے ہیں، کرے، ورنہ آپ اگر گھر پہ بیٹھ جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. کہتے میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بوڑھے باپ سے اور کام کروانے، اب تم کس لیے ہو؟ اب تم کام کرے، میں آرام کروں گا. میں نے جتنا کرنا کر لیا، میں نے جتنا کر لیا، اب تم کام کرو گے. ہاں جی. میں نے کہا بہت اچھا کیا.
پھر اب دیکھو الحمدللہ چونکہ نیک آدمی تھے تو دفتر کا جو مسجد ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے بغیر تنخواہ کی میں اس میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. مطلب ہے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا لیکن مجھے اس کا خادم بنا دیا. کتنی اچھی سوچ ہے. مصروفیت بڑی اچھی مصروفیت ہے. کیونکہ یہی کہتے ہیں نا بھائی اگر آپ فارغ بیٹھ جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, تو فارغ تو نہیں رہے گا نا مصروف تو ہو گیا. لیکن مصروفیت ایک دینی مصروفیت ہے, اس میں پیسہ نہیں ہے لیکن اس میں اجر ہے. تو مطلب اس نے پھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی موت عطا فرمائی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ لوگ واقعتاً بس ایکسٹینشن مانگتے رہتے ہیں. خدا کے بندوں کہیں تو رک جاؤ, کہیں تو آخرت کے لیے بھی تیاری کرو. مسلسل ہی مطلب دنیا کے لیے لگے رہو گے, کب رکو گے؟ یعنی واقعتاً بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت تک بس ہم دنیا کمانے میں لگے رہے, موت تک. تو مثلا چلو وہ جن کا کچھ وسائل نہیں ہے تو ان کی مجبوری ہے, اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ایک بات ہے. لیکن جن کے وسائل ہیں مطلب ان کے ریزنیبل, اب وسائل کو کیا سمجھتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے پریشان تھے, اب وہ بھی ریٹائرڈ ہیں. پریشان کس بات پر تھے دیکھیں نا پریشانی. کہتے میرے جتنے بچے ہیں چاہے بچہ ہے بچی ہے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے لیے ایک پلاٹ میں خرید لوں. اب ان سے کوئی پوچھے کہ تیرے والد نے تیرے لیے پلاٹ چھوڑا, جس طرح تجھے اللہ پاک نے رکھا اس طرح ان کو بھی رکھ لیں گے. لیکن یہ مطلب ایک عجیب سوچ ہے بھائی, آخرت کی فکر کرو ان کی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی تو پسند انداز کریں. 12 بیٹے تھے حضرت. حضرت نے جواب دیا یا یہ اللہ والے ہوں گے یا اللہ کے دشمن ہوں گے. اگر یہ اللہ والے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے, اگر یہ اللہ کے دشمن ہے میں ان کے لیے کیوں کماؤں. بڑا ہی صاف جواب دے دیا. تو لکھنے والے نے لکھا کہ حالت یہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے گورنر تھے اپنے وقت, اور ہشام بن عبدالملک نے بہت خزانے چھوڑے ہوئے تھے اپنے بچوں کے لیے, ان کو بازاروں میں بھیک مانگتے دے کر گیا. یہ باتیں واقعی اللہ تعالیٰ جن کو دینا چاہے ان کے لیے پھر کیا مشکل ہے. تو جو اللہ پر سب کچھ چھوڑتے ہیں ان کی بات اور ہے. باقی یہ میں نہیں کہ تو کام نہ کرے, بھائی کام کرے لیکن کام کے طور پہ کرے نا. جو کام ہے اسی کے حساب سے کرو. آخر گورنمنٹ بھی آپ کو ریٹائر جو کرتی ہے تو کسی وجہ سے کرتی ہے نا, جب آپ کو آرام کی ضرورت ہے. اب جو ہے مطلب ہے کہ آپ آخرت کے لیے تیاری کر لو. اب ذرا نقشبندی سلسلے کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے. اس سلسلہ عالیہ یا نقشبندی سلسلہ میں بعض مبتدیوں کو جلدی تأثر نہ ہونے کا بیت. دفتر اول کے مکتوب نمبر 145 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بعد طالب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سیر کی ابتدا عالم امر سے ہوتی ہے لیکن جلدی متاثر نہیں ہوتے, اور لذت و حلاوت جو جذبہ کا مقدمہ اپنے اندر جلدی پیدا نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کہ ان میں عالم خلق کی نسبت عالم امر ضعیف واقع ہوا ہوتا ہے, اور یہی ذوق اثر پذیری میں رکاوٹ سے درا بن جاتا ہے. اور یہ تاثیر کا دیر سے ہونا اس وقت تک محقق ہے جب تک ان میں عالم امر کو عالم خلق پر غلبہ اور قوت حاصل نہ ہو جائے اور معاملہ برعکس نہ ہو جائے. اس ذوف کا علاج طریقہ علی کے مناسب یہ ہے کہ کوئی صاحب تصرف پوری طور پر تصرف سے کام لے, اور وہ علاج جو دوسرے طریقوں کے مناسب ہے وہ پہلے تزکیہ نفس سے, پھر ریاضت اور سخت مجاہدے جو شریعت اعلیٰ صاحب کے مطابق کو کرائے جائیں. اور جاننا چاہیے کہ تاثیر کا دیر سے ہونا استعداد کے کم ہونے کی علامت نہیں, اکثر کامل استعداد والے حضرات بھی اس بلا میں مبتلا رہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہے. یہ تو فیصلہ کن بات ہے, پہلے کبھی میں اس طرح نہیں سوچا.
بہت ماشاءاللہ واضح طور پر ایک چیز کا اقرار فرمایا. لطائف عشرہ کہتے ہیں، ان میں 5 عالم امر کے، 5 عالم خلق کے. جو 5 عالم امر کے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اور جو 5 عالم خلق کے ہیں، نفس، آگ، ہوا، پانی اور مٹی. یہ مطلب ہے کہ وہ ہے، مطلب 5 ہے وہ عالم خلق کے. تو طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس میں دیکھو بالکل ساری بات آ گئی، لیکن حضرت نے اپنے ٹرمینالوجی میں بات کی. صرف اس کو ٹرمینالوجی سے نکلنے کی دیر ہے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. 5 جو عالم خلق ہیں، کسی میں یہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور کسی میں 5 عالم امر کے ڈومیننٹ ہوتے ہیں. جن کے 5 عالم امر کے ڈومیننٹ ہیں تو عالم امر کی چیزوں کو ایکچویٹ کرنے سے ہی وہ فوراً ایکچویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. بس ان کو لطائف چلنے شروع ہو جائیں گے. ہاں جی، ان کے لطائف چلنا شروع ہو جائیں گے، ان کا کام ہونا شروع ہو جائے گا. وہی مراقبات ان کی آسانی سے ہو جائیں گے. ہاں، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ اس سلوک کو مطلب اس قلبی جو یوں کہہ سکتے ہیں، مطلب جو عالم امر کی، اس کو طے کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اثر پذیری مطلب ان میں ہوتی. اور جو مطلب عالم خلق کے ڈومیننٹ والے لوگ ہیں، وہ چونکہ عالم امر کی چیز سے ڈومیننٹ نہیں، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت یعنی کو ہے کہ وہ یہ چیز ڈومیننٹ ہے، تو ہم تو عالم امر کے اوپر محنت کر رہے ہیں، جبکہ ان کا عالم خلق کو دبانا ہوتا ہے. یہ چیز ذرا نوٹ کر لیں. ان کو تو پہلے عالم خلق کی چیزوں کو دبانا ہے، نفس کو دبانا ہے، آگ، ہوا، پانی، ان کی جو رذائل ہے ان کو دبانا ہے. ہاں جی، تو ان میں گوئے وہاں ابارنے کا عمل ہے، یہاں دبانے کا عمل ہے. عالم خلق کی جو چیزیں ہیں ان میں دبانا ہوتا ہے، اور عالم امر کی چیز اس میں ابارنا ہوتا ہے. تو اگر یہ ڈومیننٹ نہیں ہے عالم امر والی، تو پھر دبانے سے کام چلے گا. دبانے میں مجاہدہ اور ریاضت ہے. حضرت نے فرما دیا نا، دبانے میں مجاہدہ اور ریاضت ہے. اور یہ توجہات، مطلب یہ ہے کہ توجہات سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک طریقے سے مطلب ان کی طبیعت میں تأثر پیدا کیا جائے. دونوں بات. تو یہ جو بات حضرت نے عرض کی، فرمایا کہ دوسرے طریقوں کی مناسبت ہیں ان میں. کیا فرمایا؟ دیکھیں، اس ذوف کا علاج 2 علاج بتائے. کہا طریقہ عالیہ کی مناسب یہ کہ کوئی صاحب تصرف پورے طور پر تصرف سے کام لے، اور وہ علاج جو دوسرے طریقوں کے مناسب ہے، چشتیہ، سروردیہ، قاضی، کہ وہ پہلے تزکیہ نفس ہے یعنی وہ پہلے نفس کا تزکیہ کریں، وہی عالم خلق والا. پھر ریاضتیں اور سخت مجاہدے جو شریعت صاحب سے کے مطابق وہ کرائے جائیں. اور جاننا چاہیے کہ تاثیر کا دیر سے ہونا استعداد کی کم ہونے کی علامت نہیں ہے. بھائی خدا کے بندے استعداد کہاں کم؟ ان میں تو پہلوانوں کی استعداد ہے، لیکن وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دنیا کی طرف جا رہے ہیں. اس کا رخ آخرت کی طرف موڑو، اس کا رخ آخرت کی طرف موڑو. جب رخ آپ آخرت کی طرف موڑ دیں گے، سبحان اللہ، وہ سب سے آگے جائے گا. پاورفل تو ہے، لیکن رخ اس کا تبدیل ہے، تو رخ اس کا تبدیل کرنا پڑے گا. تو یہی اصل میں مطلب بنیادی بات ہے کہ یہاں پر مزاج اور مناسبت کی بات آ گئی. تو جن کی طبیعت میں چشتیت ہے، ان کو نقشبندی زبردستی نہ بناؤ نا. حضرت کی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ان کو زبردستی نقشبندی نہ بناؤ. جو نقشبندی ہے تو ان کو زبردستی چشتی نہ بناؤ نا. کیسے خوبصورت نصیحت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت نے بات بالکل صاف کر دی کہ یہ مناسبت
جو مطلب اس کا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے کے ساتھ مناسبت ہے اس کا. جیسے مجھے اپنے شیخ نے فرمایا، حالانکہ میرے شیخ چشتی تھے، لیکن مجھے فرمایا کہ آپ کو نقشبندی سلسلے کے ساتھ مناسب ہوتا. میں پہلے بھی سمجھتا تھا، آپ یقین ہو گیا. تو حضرت نے بڑی دعائیں دی. عجیب عجیب میں حضرت کو باتیں بتاتا تھا تو مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو فلاں چیز ہے. تو حضرت چیزیں نوٹ فرما رہے تھے، تو ان سب چیزوں سے ان کو اندازہ تو حضرت کو ہو گیا کہ ان کی طبیعت کے عالم امر وہ ہے کہ مطلب اس کو وہی والی حضرت کے زبان میں، یعنی عالم امر کو فوقیت حاصل ہے عالم خلق کے اوپر. تو لہٰذا مطلب ان کو اس لائن سے فائدہ ہو رہا ہے. تو حضرت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، مجھے زبردستی چشتی نہیں بنایا. ہاں جی، بلکہ ماشاءاللہ اس طریقے سے کام کیا. وہ توجہات والی بات تھی جو بھی تھی، واللہ علم جو بھی تھا، کہ مجھے ذکر رکوا دیا بہت کم، اور ڈانٹ ٹپٹ سے ان تمام چیزوں سے ماشاءاللہ یعنی یہ چیزیں آگے بڑھاتی. تو یہ الحمدللہ یہ طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کے ہاں، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے بزرگ عطا فرمائے ہیں. تو ان حضرات کو پتہ ہے کہ کس سے کیا کام لینا چاہیے. تو ماشاءاللہ پھر ایسا وقت آ گیا کہ حضرت نے خود فرمایا جتنا ذکر آپ کر سکتے ہو کرو، اور جو ذکر کرنا چاہتے ہو کرو، اس کے لیے کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ڈالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو بس ایڈجسٹ کر لو، وقت کے مطابق، حالات کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لو. اور یہی ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہی ہوتی ہے بنیادی. مشائخ کا کام یہی ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا یہ میڈیکل لائن میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے؟ طب کے میدان میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے؟ طبیعت، بعض کی طبیعت سرد خشک ہوتی ہے، آپ اس کو سرد خشک کی غذائیں دیں تو بس مزید بیمار ہو جائے گا. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے گرم مرطوب چیز چاہیے. گرم مرطوب چیز آپ اس کو کھلائیں گے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا. بے شک اس کو دوائی نہ دے، اس کو گرم مرطوب کھانے دیں تو ماشاءاللہ وہ اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اس کو علاج بالغذا کہتے ہیں. اس طریقے سے تو جیسے کہ طب میں ہے اس طرح اس میں بھی. تو جن پہ عالم کف ہوگا تو ان کا علاج الگ ہے، ان کو اس طریقے سے یعنی آگے بڑھایا جاتا ہے. اور جن کو عالم خلق والا ہوتا ہے تو بس دبانے سے کام ہوتا ہے، دبانے سے مطلب ان میں جو ہے نا وہ چیزیں دبا دی جاتی ہیں، جو رضائل ہیں ان سے ابتدا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. بہت ماشاءاللہ قیمتی مکتوب شریف الحمدللہ. یہ مکتوب نمبر ہے، مکتوب نمبر 145. دفتر اول کی مکتوب نمبر 142 میں ارشاد فرماتے ان بزرگوں کی محبت توڑی بھی بہت ہے اور بزرگوں کے لحاظ سے استفادے کی ترغیب. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جو فیض ہے یا جن کا جو اثر ہے وہ مخفی ہوتا ہے. وہ صرف ان کو پتہ چلتا ہے جن پہ وہ چیز مخفی نہیں ہوتی. تو باقی لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ حضرات جن پہ مخفی نہیں ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بتائے تو وہ بھی اس سے استفادہ کریں. یہی طریقہ ہے. جیسے یہ پلانٹس کے اندر جو چیزیں مفید ہوتی ہیں، مطلب یعنی علاج کے، جو دوائیوں کے مختلف بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں، اب وہ عام لوگوں سے مخفی ہوتی ہیں، لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں ان پہ مخفی نہیں ہوتی. تو جو لوگ نہیں جانتے وہ کن سے پوچھتے ہیں؟ جو جانتے، اور ماشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب بندروں سے بہت تنگ ہوا، کسی پہاڑی علاقے میں رہتا ہوگا، تو بندر آ کے سارے چیز شٹ کر جاتے تھے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی. اس نے یوں کیا کہ ایک بہت تیز زہر لے آیا اور کانے میں ملا کے بندروں کے سامنے ڈال دیا کہ وہ کھا لیں گے تو مر جائیں گے.
وہ بندر آ گئے اپنے وقت پہ، جیسے انہوں نے ان چیزوں کو سونگا تو واپس چلے گئے بغیر کہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندر سارے آئے اور ایک بہت موٹا بندر ان کے ساتھ تھا، ہاں جی، اور ہر بندر کے ساتھ کچھ مطلب جیسے ٹہنی سی تھی جس کے کچھ پتے تھے گرین، وہ ان کے ساتھ پنجوں میں تھے۔ وہ چیز بھی کھاتے تھے اور ساتھ اس سے بھی کھاتے تھے، وہ بھی کھاتے اور ساتھ اس سے بھی کھاتے، سارا چڑھ کے گلے گیا اس ساتھ۔ وہی اس کا علاج تھا، وہی اس کے تریاق تھا۔ خود مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ بتایا اپنی کتاب میں دنیا میں جا کے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ عرب ممالک میں کسی جگہ پہ وہ گئے، راستے میں ٹائر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوئی یا پتہ نہیں ٹائر پنکچر ہو گیا جو بھی تھا، تو ہم باہر نکل آئے تو ایک پلانٹ تھا جو کافی مطلب جو ہے نا وہ خوشبودار تھا، مطلب جو ہے نا وہ، تو کہ میں تو اس کی طرف بڑھنے لگا نا تو وہاں کے جو لوکل آدمی تھے وہ میرے طرف فوراً جھپٹ کے مولانا آج کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو اس کے جو اندر وہ کانٹے ہیں نا وہ آپ کو چپ جائیں گے، اور یہ بالکل اس طرح ظاہر مس میں ہوتا ہے جیسے بچھو میں ہوتا ہے، تو آپ کو شدید درد لگے گا۔ کہتے میں پیچھے ہو گیا، واقعی تو سارے لوگ جانتے ہیں، کہتے لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ کہ کیا علاج ہے؟ کہ وہ اس کے جڑ کے اندر ہے۔ تو اس نے وہ جگہ کھودی تو اس کا جڑ نکالا تو جڑ سے کچھ پانی سا نکلتا تھا۔ وہ کہتے اگر کسی کو یہ مطلب چپ جائے تو فوراً وہ جو رس ہے وہ نکال کر جو ہے نا مطلب تھوڑا سا زبان پہ رکھ لیں، بس اس کا اثر ختم ہو جائے۔ ظاہر مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک نے اس کا علاج بھی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جن کو پتہ ہے نا ان کو پتہ ہوگا نا، تو وہ ان سے معلوم کرے گا، جن کو پتہ نہیں ہوگا تو ان سے معلوم کرے جن کو پتہ ہوگا۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جاننے والوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب یہ لباس والی جو بات ہے نا یہ ابھی بتا رہے ہیں، حالانکہ لباس میں لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہوگا لباس میں۔ فرماتے فقراء کی محبت، اس گروہ کی طرف توجہ رکھنا حق جل سبحانہ کی بڑی نعمت میں سے ہے۔ حضرت سبحانہ تعالیٰ سے اس پر استقامت کی درخواست اور امید ہے۔ وہ نیاز جو آپ نے درویشوں کے لیے بھیجی تھی وہ بھی وصول ہو گئی اور سلامتی کی فاتح پڑی گئی، اور جو طریقہ آپ نے اخذ کیا تھا اس سے جو نسبت حاصل ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا۔ خدا نہ کرے کہ اس میں کچھ سستی باقی ہوئی ہو۔ ایک چشم زدن خیال وہ پیش نظر، بہتر ز وصال خوب رویا ہم عمر، ایک لمحہ حیال حق اگر ہے اگر دائمی بس غیر سے بہتر۔ اگر ان بزرگوں کی نسبت سے تھوڑی سی نسبت بھی آ تو اس کو توڑ نہیں سکنا، کیونکہ دوسروں کے امتحان کی ابتدا میں درج ہے۔ کیا سے کنز گلستان من بہار رہا، چمن کو دیکھ کے اس کی بہار کو سمجھو، لیکن اس میں سستی وہ کمی کا غم نہیں کرنا چاہیے، جبکہ محبت کا رشتہ اس نسبت والوں کے ساتھ کبھی اور مضبوط ہے۔ وہ فرجی یعنی قبا جو کئی مرتبہ پہنی گئی تھی، ارسال کی گئی ہے، کبھی کبھی اس کو پہن لیا کرے اور ادب سے محفوظ رکھے، اس سے بہت فوائد کی توقع ہے۔ جب بھی اس قبا کو پہنے باوضو پہنے اور سبق کی تکرار کریں، امید ہے کہ پوری طرح طمانینت قلب حاصل ہو جائے گی، اور جب بھی لکھنا چاہیں تو پہلے اپنے باطنی حوال لکھیں، اس لیے کہ ظاہری حوال باطنی حوال کے بغیر اعتماد نہیں رکھتے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پر نظر ڈالیں۔ حضرت نے ان کو کوئی قبا عطا فرمائی ہوگی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کبھی کبھی پہن لیا کرو، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں جس وقت طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کی کیا فضیلت ہے ہم پر، نہ ان کے پاس مال ہے نہ ان کے پاس کوئی اور مطلب وہ ہے، تو ہم ان کی کیوں مطلب ان کو فضیلت مانے۔ اللہ پاک نے اس نبی کے ذریعے سے ان تک بات پہنچائی
کہ ان کو میں نے دو چیزیں دی ہیں، ایک علم اور دوسرے یعنی جان، قوت، جسم، یہ دو چیزیں میں نے دی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے پاس ایک تابوت ہے جو آئے گا، اس کے اندر ترکم آل موسیٰ و ہارون، آل موسیٰ ہارون کا ترکہ ہے، کوئی کپڑے ہوں گے، کوئی چیزیں ہوں گی، اور وہ کیا ہوگا، اس کو ملائکہ نے پکڑا ہوگا، اور اس کے اندر سکینہ ہے، فی سکینت۔ اس لیے علماء کرام فرماتے بزرگوں کے تبرکات میں سکینہ ہوتا ہے، اس سے سکینہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں جی، سکینہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کی تعریف صحیح معنوں میں تو کی نہیں جا سکتی، بہت مشکل ہے اس کی تعریف کرنا، لیکن یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایسا تعلق حاصل ہوتا ہے جو مخلوق سے نہیں رہتا۔ یہ مخلوق کے گویا کہ جو قوتیں ہیں اور تمام چیزیں، ان سے ایک قسم کی بس غفلت سی رہتی ہے کہ مطلب ان پہ اثر نہیں کرتا۔ جیسے کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے نا، وہ ڈرے گا نہیں، اس سے بچے گا لیکن ڈرے گا نہیں۔ مطلب یہ کوئی بات کس قسم کی چیز ہوتی ہے؟ یہ سکینت، سکینہ احد کے وقت بھی تھا نا کہ سکینہ اتارا گیا۔ وہ جو احد کے وقت لڑائی ہوئی تھی نا، تو اس میں مسلمان غمزدہ تھے تو ان کے اوپر اونگ طاری کی گئی، وہ بھی قرآن پاک میں۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو اونگ آئی نا، اس میں اتنا ماشاءاللہ ہو گیا کہ بس اطمینان حاصل ہو گیا اور وہ ساری چیز ختم ہو گئی اس کا اثر۔ تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ اس میں ہے تو بزرگوں کے، کیونکہ بزرگوں کا قلب اللہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لہٰذا ان کا جو اثر ان کے لباس میں، ان کے تمام چیزوں میں آ جاتا ہے، تو سبحان اللہ، پھر جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو بھی وہ سکینہ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اس میں بڑے فائدے ہیں، فائدے ہوتے ہیں جی۔ جب بھی اس قبا کو پہنے، باوضو پہنے، قدر کرے ہو، اور سبق کی تکرار کی امید ہے کہ پوری طرح طمانینت قلب حاصل ہو جائے گی۔ طمانینت قلب کا اس میں بھی ذکر ہے۔ میرے خیال میں اب ہم دوسرا شروع کر لیتے، وہ حضرت فیض برکات وافر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔